السلام علیکم دوستو، آپ اسکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک امریکی اداکار کی تصویر ہے۔ کیا آپ اس کے نام سے واقف ہیں؟ اگر واقف ہیں تو گڈ، اور اگر واقف نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہیلتھ کور ٹپس چینل آپ کو مختلف قسم کی انفارمیشن دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس تصویر کے متعلق بھی ہم آپ کو انفارمیشن ضرور فراہم کریں گے۔ نام ہے راک ایڈسن۔ دوستو، یہ شخص ایک حسین جوان تھا۔ امریکہ کا بہت بڑا ایکٹر تھا جو کروڑوں میں کھیلتا تھا، لیکن افسوس یہ ہم جنس پرستی کا شوقین تھا اور غیر فطری افعال کا مرتکب ہوتا رہتا تھا۔ اس نے رواج کے مطابق شادی بھی کی، لیکن چونکہ اسے جنس مخالف سے دلچسپی نہیں تھی، اس لیے وہ شادی جلد ہی ختم ہو گئی۔ اس نے غیر فطری افعال کے لیے اپنے ہی جیسے متعدد لوگوں سے جنسی تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ انہی میں سے کسی سے راک ایڈسن کو ایڈز کا مرض لاحق ہو گیا۔ راک ایڈسن بیماری کی تشخیص کے بعد تقریباً 3 سال تک زندہ رہا، لیکن یہ 3 سال کسی عام انسان کی زندگی جیسے نہ تھے۔ وہ اکثر بیمار رہتا تھا، بات چیت کے دوران سانس پھول جاتا تھا۔ اس کے وزن میں 40 پاؤنڈ کی کمی آ گئی تھی۔ اسے روزانہ نت نئی تکالیف گھیرتی رہیں۔ فرانس کی سیر کے دوران راک ایڈسن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ فرانس کے ایک ہسپتال میں صرف ایڈز کے مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا، لیکن اس ہسپتال میں صرف فرانسیسی مریض داخل کیے جاتے تھے۔ امریکی صدر کی اہلیہ نے ذاتی طور پر فرانس کے صدر سے درخواست کی اور راک ایڈسن کو اس ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، لیکن راک ایڈسن اس ہسپتال میں بھی صحت یاب نہ ہو سکا۔ کافی عرصہ زیر علاج رہنے کے بعد جان کنی کی کیفیت میں راک ایڈسن کو امریکہ لایا گیا، جہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اعلانیہ بد چلن ہونے کے باوجود بھی راک ایڈسن کو امریکی معاشرے میں اتنی اہمیت حاصل تھی کہ اس کے جنازے پر لاکھوں عقیدت مند آئے۔ امریکی صدر اور اس کی رفیق حیات نے اس کے علاج میں خصوصی دلچسپی لی۔ راک ایڈسن کی موت نے جہاں ایڈز کی دہشت میں اضافہ کیا، وہاں اس کے علاج کی دریافت کی طرف بھی توجہ زیادہ دی جانے لگی۔ راک ایڈسن کی بیوی نے ایڈز کے خلاف تحقیقاتی کام کرنے کے لیے $40 لاکھ فراہم کیے۔ راک ایڈسن کی موت کے کچھ عرصہ بعد ایک امریکی نوجوان نے عدالت سے رجوع کیا اور کہا کہ راک ایڈسن کے اس کے ساتھ غیر فطری تعلقات رہے ہیں۔ چونکہ راک ایڈسن ایڈز سے مرا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مدعی بھی ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو جائے، اس لیے بطور ہرجانہ اسے راک ایڈسن کی جائیداد میں سے کچھ معاوضہ دیا جائے۔ امریکی عدالت نے مدعی کی ذہنی اذیت اور دہشت کو تسلیم کرتے ہوئے راک ایڈسن کی جائیداد میں سے $4 لاکھ بطور ہرجانہ معاوضہ ادا کر دیے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایڈز کے پھیلاؤ میں لواطت کا عمل دخل ہے۔ اب تک ایڈز کے جتنے بھی مریض منظر عام پر آئے ہیں، ان سب کو مردوں یا عورتوں کے ساتھ غیر فطری طریقے سے جنسی عمل کی عادت تھی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لواطت اور غیر فطری طریقے سے جنسی تعلقات قائم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آج جب ہم ان کی ہدایات پر غور کرتے ہیں تو دوسرے فوائد کے علاوہ ایڈز اور جنسی بیماریوں سے بچاؤ کا راستہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لواطت اور غیر فطری طریقے سے جنسی تعلقات قائم کرنے سے گریز کریں، تاکہ ایڈز اور دوسری جنسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔